وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ نوجوان ساتھیوں، عزیز پیارے بچوں، قابل احترام پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہاں کا خالق، مالک، رب اور پالنہار ہے، جس نے ہم انسانوں کو پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے نبیوں کو اس کائنات کے اندر بھیجتا رہا، جس کی آخری کڑی امام الانبیاء سید المرسلین تاجدار بطحا نبی کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر، خاص طور سے ہم سب کے آخری نبی امام الانبیاء سید المرسلین نبی کائنات رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی و بارک علیہ۔ برادران اسلام، ہم سب جانتے ہیں کہ آج دنیا کے ماحول پر مادیت کا غلبہ ہے، خواہش نفس کی پیروی نے نیکی اور بدی کی پہچان کو بدل دیا ہے، خود غرضی نے انسان کی قدریں مٹا دی ہیں، آج ایک انسان اپنے آپ کو اونچے مقام پر لانے کے لیے تعمیر اور ترقی کے لیے آج عروج کی بلندی کی ہوس نے انسانوں کو بدعنوانیوں کی طرف کھینچ کر لا کھڑا کیا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے خون سے اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے بے چین اور پریشان نظر آتا ہے۔ غرض کے خود غرضی نے آج پوری طور پر سوسائٹی کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر ایک فساد اور بگاڑ کو پیدا کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک ایسی بیماری ہے جسے ہر انسان کوستا ہے، لیکن اس بیماری کی علاج کا کوئی راستہ نہیں ڈھونڈتا۔ حالانکہ اس بیماری کا علاج ممکن ہے اور یقینی ہے، اور اس کا حل ہے جو حل ہمیں اسلام دے سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے اس بات کی تعلیم دی ہے
کہ مسلمان اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چل کر ہر بیماری کو اپنے سے دور کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے بھی یہ ماحول تھا، خود غرضی پائی جاتی تھی، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے اور دیگر اعمال کے ذریعے سے ان ساری برائیوں کو ختم کیا۔ اور آپ کے اخلاق میں سے ایک خاص وصف یہ بھی تھا جسے ہم اور آپ ایثار کے نام سے جانتے ہیں۔ ایثار کہتے ہیں اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا۔ مثلا بھوک کی شدت کے بعد بھی اپنا کھانا کسی دوسرے کو کھلا دینا، یہ ایثار ہے۔ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو فوقیت دینا، دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا، یہ ایثار ہے۔ آج کا موضوع ہے ایثار و قربانی اور ہم۔ قربانی ہم سب جانتے ہیں، قربانی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ یا 11ویں 12ویں تاریخ کو اللہ کے نام پر جانور ذبح کر دیا جائے، جانور کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا جائے یا اس کا خون بہا دیا جائے۔ صرف قربانی اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے، جس کی ادائیگی کی وجہ سے ایک انسان اپنے رب کا تقرب حاصل کرتا ہو، اس چیز کو قربانی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اسی وصف کو بڑے ہی واضح انداز میں بیان کیا کہ کس قدر صحابہ کرام اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم سورہ حشر اٹھائیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر کے اندر ارشاد فرمایا، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہ لوگ جنہوں نے مدینہ کو ان کے آنے سے پہلے اور ایمان کو اپنی جگہ بنا لی تھی، اور وہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، ان کے لیے ان کے دلوں میں اپنے دلوں میں ان کے لیے کسی طرح کا کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے تھے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں مانتے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اپنی ضرورت کو ان کی ضرورت پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جنہوں نے اپنے دل کو، اپنے نفس کو شح سے، بخل سے بچا لیا تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایسے لوگوں کی خوبی کو بیان فرمایا ہے جو ایثار سے کام لیتے تھے، جو اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ وہ مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے تھے،
ان کے لیے اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے تھے۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے اور کہا کہ یہی لوگ در حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جانتے ہیں یہ آیت کب نازل ہوئی؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیے، میں بھوکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ازواج مطہرات کے پاس بھیجا، امہات المومنین کے پاس بھیجا، کہا کہ دیکھو جا کے معلوم کر کے آؤ، کھانے کی کوئی چیز ہے جا کے معلوم کر کے آؤ۔ صحابہ کرام گئے، ازواج مطہرات سے پوچھا کیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اللہ اکبر، کیا جواب آیا؟ ہمارے گھروں میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے، ہمارے گھروں میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود نہ ہوتی تھیں، بلکہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے مسلسل کئی دنوں تک جو کی روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ سیر ہو کر کے کھاتے نہیں تھے، مسلسل 3 راتیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ہم پر کئی مہینے ایسے گزرے ہیں جو مسلسل 2-3 مہینوں تک ہمارے گھروں میں چولہے تک بھی نہیں جلتے تھے۔ اللہ اکبر، وہ فاقہ کشی، وہ نوبت ان کے یہاں پائی جاتی تھی، لیکن قربان جائیے ان معاملات میں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس دن ازواج مطہرات امہات المومنین کے گھروں میں بھی کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ ان کا گزر بسر عام طور پر کھجور اور پانی سے ہوا کرتا تھا، لیکن اس دن کھجوریں بھی نہ تھیں۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھری مجلس میں اعلان کیا کون ہے جو آج کی رات اسے اپنا مہمان بنائے گا؟ ایک صحابی اٹھتے ہیں جس کا نام حدیثوں کے اندر آتا ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، وہ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کی رات اس کی میزبانی کروں گا، آج کی رات یہ میرا مہمان بنے گا، میں اپنے گھر کو لے کر کے جاتا ہوں اور میں اسے اب کھانا کھلاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، لے کے جائیے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہمان کو اپنے گھر میں لے کر کے جاتے ہیں، اپنی محترمہ سے پوچھتے ہیں، اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کیا گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ بیوی جواب دیتی ہے تھوڑا سا کھانا ہے جو میں نے بچوں کے لیے بچا کر کے رکھا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بچوں کو آج کی رات بہلا پھسلا کر انہیں سلا دو، آج میں ایک مہمان لے کر کے آیا ہوں، اس کی میزبانی کرنی ہے، اس کی ضیافت کرنا ہے، آج بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو۔ اور ایک کام کرو، دسترخوان لگانے کے بعد جب میں مہمان کو دسترخوان پر لے کر کے آؤں گا تو چراغ کو درست کرنے کے بہانے تم اسے گل کر دینا، ہم دونوں بھی ساتھ میں بیٹھ کر کے ان کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح پیش کرنا کہ ہم دونوں بھی ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، انہیں محسوس نہ ہو کہ ہم بھی ان کے ساتھ نہیں کھا رہے ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ ہم بھی ان کے ساتھ دے رہے ہیں اور ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر ایسا ہی کیا گیا، دسترخوان لگایا گیا، اس کھانے کو رکھا گیا، مہمان کو بلایا گیا، بیٹھے گئے، چراغ کو درست کرنے کے بہانے اسے گل کر دیا گیا، بجھا دیا گیا۔
دونوں بیٹھ کر کے، تینوں بیٹھ کر کے مہمان کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ مہمان شکم سیر ہو گئے، ان کا پیٹ بھر گیا، یہ دونوں میاں بیوی اللہ اکبر بھوکے پوری رات گزار گئے۔ صبح ہوئی، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو طلحہ آج کی رات تم دونوں نے جو عمل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوا ہے، بہت خوش ہوا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جس پر یہ آیت نازل ہوئی اور کہا کہ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے مسلمان جنہوں نے ایثار و قربانی کے جذبے کو اپنے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھر کے رکھا تھا، لیکن آج ہم سے یہ مفقود ہو چکا ہے، ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے، یہ جذبہ آج ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھنا، دوسروں کی دکھ درد کو اپنی دکھ درد سمجھنا، اور خود کی تکلیف کو نظر انداز کر کے دوسروں کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا، اسی کا نام ایثار ہے، اسی کا نام ایثار ہے۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات پر ابھارا اور آپ نے خود عملی طور پر یہ ثابت کر کے دکھایا، صحابہ کرام کو بتایا کہ کس طرح سے ہمیں ایثار کرنی چاہیے۔ آپ اٹھائیے تاریخ، حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، نبی کی سیرت کو معلوم کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایثار و قربانی سے عبارت تھی، پوری زندگی، آپ کی پوری زندگی میں ایثار کا یہ وصف ملے گا۔ کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایثار کو اور قربانی کو آپ نے پیش کیا ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی نجات کی فکر میں اس قدر لاحق رہتے تھے، یوں محسوس ہوتا تھا کہ اگر امت کے لوگ ایمان نہ لائیں گے تو خود اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے اور بیان فرمایا ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ وَإِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ لوگ قرآن پر ایمان نہ لائیں گے تو اس فرط غم میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنی جان کو قربان کر دیں گے، اپنی جان دے دیں گے۔ وہ نبی اپنی امت کے لیے کس قدر فکر مند تھے کہ ہر چیز اور ہر وقت ساری چیزیں داؤ پر لگا کر کے اپنی امت کی اصلاح کی فکر میں لگے ہوئے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایثار و قربانی کے معاملے میں بھی صحابہ کرام کو اس بات کی تعلیم دی اور اپنے آپ کو ایک نمونے کے طور پر پیش کیا۔ آپ تاریخ اٹھائیے، حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، آپ کو معلوم ہوگا اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی سائل آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ بسا اوقات سائل کے مانگنے پر، سوال کرنے پر اگر کوئی چیز آپ کے پاس موجود نہ ہوتی، دوسروں سے لے کر کے بھی اس کی ضرورت کو پوری کیا کرتے تھے، بعد میں اسے واپس لوٹا دیتے تھے، لیکن مانگنے والوں کو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے اور دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایک بدو، ایک دیہاتی نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا، بہت سارے بھیڑ بکریوں کا سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے بکریوں سے نوازا، بہت سارے بھیڑیوں سے نوازا۔ جب یہ آدمی اپنی قوم کے پاس گیا، ایمان کو قبول کر لیا، اسلام کو قبول کر لیا، ایمان لے آیا اور اپنی قوم والوں سے کہا، مسلمان لوگوں ایمان قبول کر لو، کیونکہ وہ نبی اتنا دیتے ہیں کہ اس کے بعد فقر و فاقہ کا کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتا۔
کوئی اندیشہ نہیں رہتا، اتنا زیادہ مال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس قسم کے کئی واقعات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس معاملے میں پیچھے نہ تھے، بہت آگے تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر عام چندے کا اعلان کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام چندے کا اعلان کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور گھر کے اندر جتنی ساری چیزیں تھیں، پوری چیزوں کو، پوری جائیداد کو، اپنے تمام مال کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں رکھ دیا۔ اسی طرح سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا کہ آج ایک اچھا موقع ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ایک اچھا موقع ہے۔ یہ سوچ کر کے گھر گئے اور اپنے مال کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ آدھا مال گھر والوں کے لیے اور آدھا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر، آپ نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال کو دو حصوں میں تقسیم کیا، آدھا مال آپ کے لیے اور آدھا مال گھر والوں کے لیے۔ یہی سوال نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جو کچھ تھا سب کچھ آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دیا ہے، اور میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل ہی دل میں سوچا اب میں کبھی بھی حضرت ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو صحابہ اکرام کے اندر ایثار کا وہ جذبہ تھا کہ ساری چیزیں نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں لا کر کے رکھ دیتے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کرے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی ما یحب لنفسی۔ ایک مسلمان اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے وہی چیز پسند کرے جو دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے۔ جو خود کے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کرے، وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم شان سے رہیں، پرسکون رہیں، ہم عیش و آرام میں زندگی گزاریں، تو آپ کی خواہش یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہمارا پڑوسی جو بھوکا ہے، ہمارا خاندان والا جو مجبور اور بے کس ہے، جو پریشان حال ہے، ہم ان کی پریشانی کو دور کریں، ہم ان کی مدد کریں اور ان کے خوشیوں میں ہم شریک رہیں، اور ان کی تکلیف اور مصیبت کو ہم اپنا تکلیف اور دکھ درد سمجھیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے اگر یہ کیفیت جس مسلمان کے دل میں پیدا ہو تو وہی حقیقت میں سچا مومن ہے، پکا ایمان والا وہی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایثار کی وصف کو اپنے اندر کوٹ کوٹ کر کے پیدا کر لیا تھا۔ غزوات کے موقع پر، خاص کر کے جنگ تبوک کے موقع پر، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بہت ساری چیزوں کو لا کر کے رکھ دیا، جن میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں لا کر کے رکھ دیا۔ ایک ایک دینار کو گن رہے تھے اور کہہ رہے تھے ما ضر ابن عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد کچھ بھی کر لے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا،
کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جنت میں جانے سے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ سینکڑوں واقعات ہیں مسلمانوں، جب صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اپنا سب کچھ، گھر بار، مال دولت، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو بھی چھوڑ کر کے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار صحابہ کے درمیان بھائی چارگی قائم کرا دی، مواخات کو پیدا کر دیا، اور کہا کہ فلاں انصاری صحابی کا فلاں مہاجر صحابی آج سے بھائی ہے، فلاں مہاجر صحابی آج سے فلاں انصاری صحابی کے بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو کس کا بھائی بنایا جانتے ہیں؟ سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا کہ سعد بن ربی، آج سے عبد الرحمن بن عوف تمہارا بھائی ہے، تمہارا بھائی ہے، کوئی پہچان نہیں، کوئی ملاقات نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی یاری نہیں، صرف ایمانی اخوت کی بنیاد پر کہا کہ آج سے تمہارا بھائی ہے۔ اللہ اکبر، سینے سے لگا لیا اور کہا کہ عبد الرحمن بن عوف، جانتے ہو میں مدینے کا بہت بڑا مالدار آدمی ہوں، میں بہت بڑا مالدار آدمی ہوں، مدینے کے لوگ مجھے جانتے ہیں، لیکن سن لو، میری جتنی بھی پراپرٹیز ہیں، میرے پاس جتنے بھی جائیداد ہیں، مال و دولت ہے، آج سے میں ان تمام جائیداد کو 2 حصوں میں تقسیم کیے دیتا ہوں، آدھا تمہارا آدھا میرا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، عبرت اور نصیحت کی چیز ہے، اور کیا کہا؟ ہمارے لیے عبرت کی چیز ہے۔ کہا کہ عبد الرحمن سن لو، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، جاؤ ان 2 بیویوں کو دیکھ لو، ان 2 بیویوں کو دیکھنے کے بعد جو عورت تمہیں پسند آ جائے مجھ سے کہہ دینا، میں اسے طلاق دے دوں گا، عدت گزارنے کے بعد تم اس سے شادی کر لینا۔ اللہ اکبر۔ آج اس طرح کی مثال قائم کرنے سے قاصر ہے یہ دنیا، کوئی ایسا نہیں کر سکتا جو سعد بن ربی نے کر کے دکھایا، اور کہا کہ 2 بیویوں کو دیکھ لو، جو پسند آ جائے کہہ دو، میں اسے طلاق دے دوں گا اور تم اس سے شادی کر لینا۔ ہائے ہائے، اتنا بڑا ایثار، اتنی بڑی قربانی، آج ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے آج ہم فقیر ہیں، آج ہم غریب ہیں، آج ہم لاچار ہیں، یا پھر آج ہم کنجوس ہیں۔ اور یاد رکھ لیجئے، جن کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، مال و دولت ہے، بخل اور کنجوسی سے کام لیا، دنیا میں بھی وہ تباہ و برباد ہے اور آخرت میں بھی ناکام اور نامراد ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ایثار کے وصف کو اپنے اندر پیدا کیجئے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے ضرورت مندوں پر خرچ کیجئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی مال اور اولاد کے معاملے میں برکت کی دعا کی اور کہا کہ سعد بن ربی، مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے، آپ مجھے بازار کا راستہ بتا دیجئے، میں جا کر کے تجارت کروں گا اور مال کماؤں گا۔ حضرت سعد بن ربی نے تجارت کا راستہ بتایا، بازار کا راستہ بتایا، عبد الرحمن بن عوف گئے اور کاروبار میں لگ گئے اور بہت بڑے مالدار ہو گئے، بہت بڑے مالدار ہو گئے۔ میرے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس قسم سے ایثار اور قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر کے ایک دوسروں کی مدد اور تعاون کی ہے، وہی صفت آج ہمیں اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایک عجیب و غریب واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یثرب کے اندر بہت سارے باغات تھے۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے، مدینہ میں آنے سے پہلے مدینہ کا نام یثرب تھا، آپ کے آنے کے بعد مدینہ کہلانے لگا۔ مدینہ کے اندر جانتے ہیں بہت ساری چیزوں کے باغات تھے، آج بھی ہیں، ان میں سے خاص طور پر کھجوروں کے باغات بڑے ہی مشہور ہیں۔ انہی میں سے ایک یتیم بچے کا باغ تھا۔ اس یتیم بچے کے بازو بغل میں ایک اور آدمی کا باغ تھا۔ جب کبھی بارش اور طوفان آتا تھا
تو بارش اور طوفان کے آنے کی وجہ سے جب دونوں باغوں کے جھاڑ اور درخت آپس میں مل جاتے اور کھجور جب زمین پر گرتی تو انہیں پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا۔ یتیم بچے نے سوچا کہ میں اپنے باغ کو اس آدمی کے باغ سے علیحدہ کرنے کے لیے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دوں، اور دیوار کھڑی کرنا شروع کر دیا، لیکن بیچ میں ایک درخت آڑے آ رہا تھا جس کی وجہ سے دیوار سیدھی نہیں ہو رہی تھی۔ جو درخت بازو والے ہمسائے کے آدمی کا اس کی ملکیت تھی، اس یتیم بچہ اس آدمی کے پاس گیا اور کہا کہ میں اپنے اور آپ کے باغ کے درمیان ایک دیوار کھڑی کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری ملکیت واضح ہو جائے، اس لیے میں دیوار بنانا چاہتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا ایک درخت میرے دیوار کے بیچ میں آڑے آ رہا ہے جس کی وجہ سے میری دیوار سیدھی نہیں ہو رہی ہے، آپ اس درخت کو مجھے دے دیجئے۔ اس آدمی نے انکار کر دیا، کہا میں نہیں دوں گا۔ اس یتیم بچے نے پیشکش کی، اس کی قیمت آپ لگائیے اور اس قیمت کے بدلے میں آپ مجھے وہ درخت دے دیجئے، لیکن اس آدمی نے کہا کہ میں بیچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ کہا دے دیجئے، بہت ریکویسٹ کیا، ہمسائیگی کا حوالہ دیا، آپ میرے پڑوسی ہیں، آپ میرے ہمسایہ ہیں، آپ مجھے یہ درخت دے دیجئے، لیکن کسی بھی صورت میں وہ درخت بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ یتیم بچہ پریشان ہو کر کے کہا کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ میں دیوار سیدھی کروں، میں دیوار بناؤں؟ اس آدمی نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تم اور تمہارا کام جانے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، تم دیوار کھڑی کرو یا نہ کرو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ بچہ پریشان ہوا۔ اس یتیم بچے نے سوچا مدینے کے اندر ایک آدمی ہے جن کی باتوں کا لوگ لحاظ رکھتے ہیں، شاید اگر اس آدمی سے میں ریکویسٹ کروں اور وہ میری سفارش کر دے تو شاید میرا کام بن جائے، اور سیدھا نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ یوں اور یوں ہے، میرا ایک باغ ہے، میرا باغ فلاں جگہ پر قائم ہے اور میرے باغ کے بازو میں ایک اور باغ ہے جو ہمسائے کا باغ ہے، فلاں کی ملکیت ہے، میں دیوار کھڑی کرنا چاہتا ہوں، بارش ہوتی ہے، سیلاب آتا ہے، طوفان آتا ہے، جب درخت کے پھل زمین پر گرتے ہیں پہچان میں نہیں آتا ہے کہ پھل کس کا ہے، آپس میں مل جاتے ہیں، اس کی علیحدگی کے لیے میں بیچ میں دیوار کھڑی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک درخت آڑے آنے کی وجہ سے میری دیوار سیدھی نہیں ہو رہی ہے، فلاں کا جھاڑ ہے، فلاں کی ملکیت ہے، آپ کہیں، آپ میری سفارش کر دیں تو شاید وہ مجھے دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس آدمی کو بلاؤ، اس آدمی کو بلاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں بلایا گیا۔ بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ یتیم بچہ ہے اور اس کا باغ اور تمہارا باغ آپس میں دونوں کے درخت ملے ہوئے ہیں اور اسے اپنے سے علیحدہ کرنا چاہتا ہے، اس کے درمیان ایک دیوار کھڑی کرنا چاہتا ہے، لیکن تمہارا فلاں درخت آڑے آ رہا ہے جس کی وجہ سے دیوار سیدھی نہیں ہو رہی ہے، اگر تم وہ درخت اس کے حوالے کر دو گے تو اس کی دیوار سیدھی ہو جائے گی۔ اس آدمی نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ نہیں، میں نہیں دے سکتا۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس آدمی سے دوبارہ وہی سوال کیا اور کہا کہ تم اپنا جھاڑ اس بچے کے حوالے کر دو۔ اس نے پھر دینے سے انکار کر دیا۔ تیسری بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم اپنا جھاڑ، اپنا درخت اس بچے کو دے دو گے تو میں جنت میں تمہارے لیے ایک جھاڑ کی ضمانت دیتا ہوں، ایک کھجور کے درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگر تم یہاں پر اس بچے کو اپنا وہ درخت دے دو گے تو میں قیامت کے دن تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت میں کھجور کا ایک درخت دلواؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اتنی بڑی پیشکش، لیکن اس آدمی نے اسے بھی ٹھکرا دیا اور کہا کہ نہیں، میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔
بچہ مایوس ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے، اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا تھا، سب خاموش ہو گئے۔ ایک صحابی نے بہت دیر کے بعد، سوچنے کے بعد، سوچ بوجھ کے بعد کھڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کیا یہ پیشکش جو آپ نے کی ہے اور جو آپ نے خوشخبری سنائی ہے، کیا یہ خوشخبری صرف اسی آدمی کے لیے ہے یا کوئی دوسرا آدمی بھی اس درخت کو خرید کر کے اس بچے کے حوالے کر دے تو ان کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے کہ اگر کوئی آدمی اس درخت کو خرید کر اس بچے کے حوالے کر دے تو میں ان کے لیے بھی کل قیامت کے دن جنت میں ایک کھجور کے درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی جن کا نام جانتے ہیں، حضرت ابو دحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو دحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے کے اندر ایک کھجور کا باغ تھا، جس باغ کے اندر 600 کھجور کے درخت تھے، 600 کھجور کے درخت تھے۔ مدینے کے اندر اس وقت جو بڑے بڑے تجار اور ٹریڈرز تھے وہ رشک کرتے تھے کہ کاش میں اس باغ کا مالک ہوتا۔ اس باغ کے اندر ایک خوشنما گھر بھی تھا اور اس میں ایک کنواں بھی تھا جس کا پانی میٹھا تھا، ایک بڑا ہی فارم ہاؤس تھا حضرت ابو دحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا باغ جو پورا مدینہ جانتا ہے، جس کے اندر 600 کھجور کے درخت ہیں، پورا مدینہ جانتا ہے، میں اس باغ کو اس کے لیے پیشکش کرتا ہوں۔ اور اس آدمی سے کہا کہ اے آدمی سن، یہ فلاں باغ جو تو اچھی طرح سے جانتا ہے، اس باغ کو لے لو اور کھجور کا ایک درخت جس کی پیشکش کی جا رہی ہے وہ درخت مجھے دے دو۔ اللہ اکبر۔ وہ آدمی پریشان ہو گیا، تعجب سے لوگوں کی طرف دیکھنے لگا اور کہا کہ لوگوں سن لو ابو دحداء کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت ابو دحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس بات کو دہرایا، کہا کہ ہاں، اس ایک درخت کے بدلے میں میں پورا باغ تمہیں دیتا ہوں، تم پورا باغ لے لو اور ایک درخت کا کھجور مجھے دے دو۔ دے دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو دحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یتیم بچے سے کہا کہ اب تم وہ درخت لے لو اور اپنا دیوار سیدھی کر دو۔ اس کے بعد حضرت ابو دحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ کے پاس آئے جس کو بیچ دیا گیا۔ آنے کے بعد اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے ام دحداء، باہر آؤ اپنے بچے کو لے کر کے۔ کہا کہ کیا بات ہے، آپ اندر آئیے۔ لیکن پھر آواز دی، بیوی نے باہر آ کر کے دیکھا کہ اندر نہیں آ رہے ہیں۔ وجہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ اندر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ حضرت ابو دحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دے رہے ہیں کہ میں نے آج سے یہ باغ بیچ دیا ہے، میں اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر کے تم باہر آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ام دحداء حضرت ابو دحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی رونے لگی، اپنے بچوں کو لیے اور ان کے جیبوں میں جو کھجور تھا وہ نکال کر کے رکھ دیا۔ کہا کہ اب آج کے بعد اس پر تمہارا حق نہیں ہے، یہ رب کے حوالے ہو چکا ہے، اور سارے بچوں کو لے کر کے باہر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اتنا بڑا اظہار اور اتنی بڑی قربانی، آج امت مسلمہ اس وصف کو بھول چکا ہے، اظہار و قربانی کے جذبے کو کھو بیٹھا ہے، جس کی وجہ سے آج مسلم سوسائٹی کے اندر فساد ہے، بگاڑ ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، ایک سگا بھائی اپنے سگے بھائی کے خون کا پیاسا ہے۔ مسلمانوں، اس وصف کو قائم کرو، معاشرہ پر امن ہوگا۔ فساد اور بگاڑ کی جو آگ میں آج ہم جھلس رہے ہیں، انشاءاللہ وہ آگ ختم ہوگی، کیونکہ اظہار وہ پانی ہے جو پانی ہی اس آگ کو بجھا سکتی ہے۔ لہذا آج ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دلوں کے اندر اس وصف کو پیدا کرے، تو انشاءاللہ آج ہمارا ماحول بدلے گا۔ آج جو بگاڑ اور فساد
آج پورے طور پر مسلم سوسائٹی کے اندر عام ہے، انشاءاللہ یہ ختم ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسروں کی مدد کرنے، ایک دوسرے کی خبرگیری کرنے اور ایک دوسرے کی تکلیف اور درد کو اپنا دکھ درد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک اور صالح اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، برے اعمال اور برے کردار سے ہر مسلمان کو بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ایاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔